السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ نیشنل گرڈ اسٹیشن میں خرابی سے ملک بھر میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن، ملک کے تمام بڑے چھوٹے شہر بجلی سے محروم ہو گئے۔ بحالی کا کام جاری، نیپرا نے ملک کی بجلی بریک ڈاؤن کا نوٹس لے لیا۔ نقیب اللہ قتل کیس، راؤ انوار سمیت تمام ملزمان بری، خصوصی عدالت نے نقیب اللہ قتل کیس کا پورے 5 سال بعد فیصلہ سنا دیا۔ پروسیکیوشن کے ساتھ گواہ پولیس کو دیے گئے بیانات سے منحرف ہو گئے تھے۔ خوراک، ادویات اور توانائی ترجیح، 18 جنوری تک منگوایا گیا درآمدی سامان کلیئر کرنے کی ہدایت۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بینکوں کو درآمدی دستاویزات کلیئر کرنے کا طریقہ کار فراہم کیا ہے۔ بینکوں کو پورٹ پر پہنچی شپمنٹ کے دستاویزات کلیئر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کمشنر کراچی کی کارروائی کے خلاف چکی مالکان کی ہڑتال، شہر بھر میں 4000 آٹا چکیاں بند کر دی گئی ہیں۔ شہر میں چکی آٹے کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ۔ ملک بھر میں بارشیں اور برف باری، سردی مزید بڑھ گئی۔ ملک کے بالائی علاقوں سمیت شمالی بلوچستان میں غیر معمولی سردی، کراچی میں درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. صبح تقریباً 7:30 بجے کراچی اور اسلام آباد سمیت ملک بھر میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا تھا، جس کے بعد بحالی کا کام جاری ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ملک کے بڑے شہروں میں بجلی کا بریک ڈاؤن ہو گیا، جس کے باعث متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے، جبکہ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے ملک گیر بجلی بریک ڈاؤن کا نوٹس لے لیا۔ صبح تقریباً 7:30 بجے کراچی اور اسلام آباد سمیت ملک بھر میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا تھا، جس کے بعد بحالی کا کام جاری ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق آج صبح 7:34 پر نیشنل گرڈ کی سسٹم فریکوینسی کم ہوئی، جس سے بجلی کے نظام میں وسیع بریک ڈاؤن ہوا۔ حکام کا کہنا ہے کہ سسٹم کی بحالی پر کام تیزی سے جاری ہے۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آج صبح بجلی کی پیداوار 7000 میگا واٹ سے بھی کم تھی اور بجلی کا شارٹ فال 6000 میگا واٹ تک تھا۔ پن بجلی کی پیداوار میں 90% کمی واقع ہوئی، جبکہ تھرمل بجلی کی پیداوار 70% کم تھی۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملتان ریجن میں بجلی ٹرپ ہونے سے پورے ملک میں بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی۔ تیل اور گیس بچانے کے لیے متعدد پاور پلانٹس بند تھے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی صبح 7:30 بجے کے قریب معطل ہوئی۔ ذرائع لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کا بتانا ہے کہ لاہور سمیت تمام بڑے چھوٹے شہر بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق جنوبی اور شمالی مین لائنوں میں بیک وقت فالٹ آیا۔ ادھر کراچی کے حوالے سے حکام کا کہنا ہے کہ گڈو اور ڈی جی خان سے آنے والی سپلائی لائن ٹرپ کر گئی، جس کے باعث پورا بلوچستان بجلی سے محروم ہے۔ فنی خرابی سے متعلق معلومات لی جا رہی ہیں۔ بلوچستان کے تمام اضلاع میں بھی بجلی کی فراہمی معطل ہوئی ہے اور اس حوالے سے کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی حکام کا بتانا ہے کہ گڈو سے کوئٹہ آنے والی بجلی کی دونوں ٹرانسمیشن لائنیں ٹرپ کر گئی ہیں، جس کی وجہ سے صوبے کے بڑے حصے میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق گڈو، جامشورو، مظفر گڑھ کے پاور پلانٹس بند ہیں، جبکہ حویلی، شاہ بہادر، بلوکی، تربیلا اور منگلا ڈیم میں 500 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی تھی۔ سسٹم بچانے کے لیے NPC کا فیوز بند کیا گیا۔ کراچی، جنوبی پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بجلی بند کر دی گئی ہے۔ ذرائع نیشنل پاور کنٹرول کا کہنا ہے کہ اس وقت سسٹم مکمل طور پر بند ہے۔ مین لائنوں میں فالٹ کی وجہ سے پورا سسٹم بیٹھ گیا۔ بجلی کی بحالی میں کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ ذرائع نے کہا کہ 12 سے زائد پاور پلانٹس فنی خرابیوں کے باعث بند ہیں۔ گڈو، جامشورو، مظفر گڑھ کے پاور پلانٹس بند پڑے ہیں، جبکہ
979 میگا واٹ نیلم جہلم منصوبہ 8 ماہ سے فنی خرابی کے باعث بند ہے۔ نندی پور حویلی بہادر شاہ بھکی پاور پلانٹس 30% بجلی پیدا کر رہے ہیں اور مذکورہ پاور پلانٹس کو ایندھن کی کمی کا سامنا ہے، جبکہ قائد اعظم سولر پلانٹ سے بجلی کی پیداوار نہ ہونے کے برابر ہے۔ علی الصبح گدو پاور کی فریکوینسی کم ہونے سے شمال جانب بجلی کا لوڈ غیر متوازن ہوا اور غیر متوازن لوڈ سے جنوبی حصے میں تھرمل پاور پلانٹس بند ہوئے۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کے نارتھ ساؤتھ نظام میں خرابی کی وجہ سے فراہمی متاثر ہوئی۔ بجلی کے نظام کی بحالی کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ملک میں بجلی کی ترسیل کا نظام محفوظ ہے۔ پورے ملک میں ٹیمیں فنی خرابی دور کرنے کے لیے متحرک ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے نقیب اللہ محسود قتل کیس میں راؤ انوار سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے نقیب اللہ محسود قتل کیس میں راؤ انوار سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا۔ خصوصی عدالت نے نقیب اللہ قتل کیس کا پورا 5 سال بعد فیصلہ سنا دیا۔ یہ کیس 23 جنوری 2018 کو درج کیا گیا تھا۔ بری ہونے والے دیگر ملزمان میں ڈی ایس پی قمر احمد، امان اللہ مروت اور دیگر شامل ہیں۔ 13 جنوری 2018 کو اس وقت کے ایس ایس پی ملی راؤ انوار نے دعویٰ کیا کہ ایک پولیس مقابلے کے دوران 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ کیس میں مدعی مقدمہ کے وکلاء اور ملزمان کے وکلاء کے دلائل کے بعد 14 جنوری کو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 51 گواہان کے بیان ریکارڈ کیے۔ کیس میں راؤ انوار اور سابق ڈی ایس پی قمر ضمانت پر جبکہ 13 ملزمان جیل میں ہیں۔ مقدمے کے چالان میں 90 سے زائد گواہوں کو شامل کیا گیا اور 91 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے گئے، جبکہ پروسیکیوشن کے 7 گواہ پولیس کو دیے گئے بیانات سے منحرف ہو گئے تھے۔ واضح رہے کہ 13 جنوری 2018 کو ملی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں نوجوان نقیب اللہ کو دیگر 3 افراد کے ہمراہ دہشت گرد قرار دے کر مبینہ مقابلے میں مارا گیا تھا اور الزام اس وقت کے ایس ایس پی ملی راؤ انوار پر عائد کیا گیا تھا۔ اسٹیٹ بینک نے بینکوں کو 18 جنوری تک منگوایا گیا درآمدی سامان 31 مارچ تک کلیئر کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسٹیٹ بینک نے بینکوں کو 18 جنوری تک منگوایا گیا درآمدی سامان 31 مارچ تک کلیئر کرنے کی ہدایت کر دی۔ کمرشل بینکوں کو ہدایت کی ہے کہ صارفین کو درآمدی سامان خریدنے سے پہلے اجازت لینے کا پابند بنائیں۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بینکوں کو درآمدی دستاویزات کلیئر کرنے کا طریقہ کار فراہم کیا ہے۔ بینکوں کو خوراک، دوائیں اور توانائی وغیرہ کی درآمدات کو ترجیح دینے کا کہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ کاروباری طبقے نے بندرگاہ پر درآمدی مال پھنسنے کی نشاندہی کی ہے۔ شپنگ دستاویزات کلیئر نہ ہونے کے سبب بندرگاہ پر مال پھنسا ہے، جس پر بینکوں کو کہا ہے کہ 180 یا اس سے زائد دنوں کی ادائیگیوں کی درآمدات پہلے کلیئر کریں۔ بینک زر مبادلہ کا انتظام کر کے ادائیگی کرنے والوں کے دستاویزات کلیئر کریں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق بینکوں نے 18 جنوری تک منگوایا گیا سامان 31 مارچ تک کلیئر کرنے کا کہا ہے اور ہدایت کی کہ پورٹ پر پہنچی شپمنٹ کے دستاویزات کلیئر کریں، جبکہ بینکوں کو یہ بھی ہدایت کی ہے کہ صارفین کو درآمدی سامان خریدنے سے پہلے اجازت لینے کا پابند بنائیں۔ کراچی میں شہر بھر کی تمام آٹا چکیاں بند کر دی گئیں۔ شہر میں چکی آٹے کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ شہر بھر میں 4000 آٹا چکیاں بند کر دی گئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی میں شہر بھر کی تمام آٹا چکیاں بند کر دی گئیں۔ شہر میں چکی آٹے کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ شہر بھر میں 4000 آٹا چکیاں بند کر دی گئی ہیں۔ آٹا چکی ایسوسی ایشن نے کمشنر کراچی کو خط تحریر کر دیا کہ فلور ملز 2.5 نمبر آٹے کو چکی آٹا لکھ کر فروخت کرتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ خوراک اور فلور ملز کے درمیان سرکاری آٹے کے نرخ طے کیے گئے تھے۔ محکمہ خوراک نے آٹا چکی کے خلاف کارروائیوں سے لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ کمشنر کراچی نے فلور ملز کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے آٹا چکیوں کو بلا وجہ نشانہ بنا لیا ہے۔ محکمہ خوراک 85 روپے فی کلو گرام گندم صرف فلور ملز کو جاری کر رہا ہے۔ خط کے متن میں لکھا گیا کہ آٹا چکیوں کو 85 روپے فی کلو والی سرکاری گندم فراہم نہیں کی جا رہی ہے۔ چکی مالکان آٹا اوپن مارکیٹ سے 120 روپے فی کلو گرام گندم خرید کر آٹا بنا کر فروخت کرتے ہیں۔ علی شاہد جنرل سیکریٹری نے بتایا کہ شہر بھر کی تمام آٹا چکیاں بند کر دی گئی ہیں۔ شہر میں چکی آٹے کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ شہر بھر میں 4000 آٹا چکیاں بند کر دی گئیں۔ علی شاہد جنرل سیکریٹری آٹا چکی ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ کمشنر کراچی نے چکی کا آٹا ریٹ 105 روپے مقرر کر دیا ہے۔ 120 روپے میں گندم خرید کر چکی آٹا 135 سے 140 میں فروخت کر رہے ہیں، لیکن کمشنر کراچی کی جانب سے ہماری آٹا چکیوں پر چھاپے مار کر سیل کیے جا رہے ہیں۔
اس لیے ہم احتجاجاً آٹا چکیاں بند کر رہے ہیں۔ ہمارا مسئلہ ابھی کا جو کا تو ہے، جو چکیاں سیل ہوئی ہوئی ہیں وہ سیل کی سیل ہیں ابھی تک، ان کو ابھی تک انہوں نے ریسٹور نہیں کر رہے، اور باقی مزید آج اور چکیوں کو بھی سیل کیا گیا اور ان کی ٹیمیں چل رہی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹر سے بھی بات ہوئی ہے، ایڈیشنل کمشنر سے بات ہوئی ہے، تو لیکن ایسا ہے کہ ہماری کچھ سنوائی نہیں ہو رہی۔ ملک بھر میں کہیں بارش، کہیں برف باری اور کہیں یخ بستہ ہوائیں چلنے سے بیشتر علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں کہیں بارش، کہیں برف باری اور کہیں یخ بستہ ہوائیں چلنے سے بیشتر علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران استور میں کم سے کم درجہ حرارت -9، ہنزا -7، اسکردو -6، قلات -5، کوئٹہ -4، اسلام آباد 3، پشاور 6، لاہور 9 اور کراچی میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب سندھ کا مری کہلائے جانے والا گورکھ ہل اسٹیشن پر بھی گزشتہ روز ہلکی برف باری ہوئی، جہاں درجہ حرارت 0 سے نیچے گر گیا۔ ملک کے بالائی علاقوں سمیت شمالی بلوچستان میں غیر معمولی سردی اور برف باری سے معمولات زندگی شدید متاثر ہوئے ہیں۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں 3 روز سے جاری برف باری کا سلسلہ رک گیا، جبکہ وادی گریس میں 3 فٹ، کیل شاردا میں 2 فٹ تک برف پڑنے سے رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ برف باری کے باعث بند ہونے والی کوئٹہ چمن شاہراہ، کوئٹہ قلعہ سیف اللہ شاہراہ اور بلوچستان کی قومی شاہراہیں کھول دی گئیں، تاہم قلعہ عبداللہ، چمن، پشین، زیارت اور قلعہ سیف اللہ کے بالائی علاقوں میں رابطہ سڑکیں ابھی تک بند ہیں۔ برف باری کے بعد ملکہ کوہسار مری، آزاد کشمیر کی نیلم ویلی اور سوات میں سیاحوں کی بڑی تعداد نے ان مقامات کا رخ کر لیا ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔